بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بیٹا اس کلاس کے ویڈیو کا آغاز جو ہے ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اور دوسری جو لاسٹ ویک ہمارے جو گزرے ہیں، مطلب جو 2 ویکس ہمارے ویڈیوز ہماری 2 ویکس میں کنڈکٹ ہوئی، اس میں سے ہمارا یہ تھا کہ ایک چیپٹر جو ہے وہ ہم فرسٹ میقات میں سے لیا کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ فائنل میں سے۔ تو ابھی جو ہماری یہ 3rd ویڈیو انشاءاللہ آن ایئر جائے گی، تو اس میں بھی میرے پاس 2 ٹاپک ہیں، ایک بادل کا گیت اور ہسپتال۔ ٹھیک ہے، یہ نظم ہے بادل کا گیت اور ایک یہ ہسپتال ہے آپ کی اردو کی کتاب کلاس 6 میں سے۔ ٹھیک ہے، اچھا فرسٹ جو ہے وہ اس کے پہلے میں آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈز تھوڑے بتا دیتی ہوں، اور اس کی جو بریفنگ ہے وہ میں آن لائن کلاس میں اور فزیکل کلاس میں پہلے بھی دے چکی ہوں، لیکن ابھی یہ ویڈیو کلاس صرف آپ کی آسانی کے لیے کنڈکٹس ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے کوشش یہی ہے کہ بآسانی آپ کو اس ویڈیو کے تھرو سمجھ میں آ سکے۔ اچھا اس کی وضاحت میں ابھی دے دوں گی، تھوڑا بہت یہ کہ میں پہلے مشکل الفاظ کروا دیتی ہوں، تو مشکل الفاظ آپ لوگ دیکھیے اور سمجھیے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ مشکل الفاظ کے میننگ آپ کو صحیح طرح معلوم ہوں گے تو پھر آپ کے لیے چیپٹر کو سمجھنا بآسانی آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جناب باری اللہ کے حضور۔ تشخیص، ہمت، کوشش۔ راز فاش کرنا، سب کے سامنے چھپی ہوئی بات بیان کرنا۔ متواتر، مسلسل۔ ریلا، پانی کی لہر۔ جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں اس سبق سے متعلق، تو کوشش کیجئے گا کہ پہلے ڈیفیکلٹ ورڈس اچھی طرح سمجھیں۔ اس لیے تو میں نے بہت شارٹ لکھے ہیں سبق میں سے چوز کر کے، تھوڑے بہت منتخب کیے تو وہ یہاں بورڈ پر لکھ دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بک کے لاسٹ میں ذرا آپ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آئیں تو ورڈ سپننگ ہے۔ دوسری بات، آپ کے کانٹینٹ سولوشن جو اسکول میں آپ کو کام کروایا گیا تھا، اس میں بھی یہ سارا ہسپتال، سبق ہسپتال کے جو ورڈ سپننگ ہے وہ ٹیچر نے میں نے آپ کو کروائے ہیں، تو اس میں اچھی طرح دیکھ لیجئے گا۔ صحیح، اور اچھی سی تیاری کریں، ایگزامز آپ کے قریب ہیں، گھر بیٹھ کے بہت اچھا ٹائم آپ کو مل رہا ہے، تو گھر پر بیٹھ کے بہت اچھی سی اور آسانی سے تیاری ہو سکتی ہے، تو تمام سبجیکٹس کی بہت اچھی سی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے، سبق ہسپتال۔ ایک دفعہ میں ایک طویل دورے سے واپس آ رہا تھا کہ ایک پرفضا مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ایک ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ جی چاہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بنگلہ جو ہے وہ کھلا پڑا تھا، اندر گیا تو دیکھا کہ چھت غائب ہے۔ یہ ایک صاحب اپنی روداد سنا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا ڈسٹرکٹ بورڈ سے میں واپس آ رہا تھا، تو وہاں جو ہے میرا ارادہ ہوا قیام کرنے کا، تو وہاں ایک ڈاک بنگلہ بھی تھا۔ تو ڈاک بنگلے میں جب انہوں نے اندر جا کے دیکھا وہ کھلا پڑا تھا، اور اندر وہاں بتا رہے ہیں کہ اس ڈاک بنگلے کی کیا حالت تھی،
صحیح ہے. تو وہ ڈاک بنگلے کی اس طرح حالت بیان کر رہے ہیں کہ وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں ڈاک بنگلے میں انٹر ہوا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں کی چھت غائب ہے, چھت نہیں ہے. تو پہلے خیال آیا کہ شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہو, لیکن چوکیدار نے بڑی ہی خندۂ پیشانی سے وضاحت کی کہ دراصل یہ 1950 میں جو سیلاب آیا تھا تو یہ سیلاب کا نتیجہ ہے 1950 کے. تو میں نے پوچھا بھائی سیلاب تو زمین پر آیا تھا تو چھت آسمان سے کیسے گر پڑی؟ تو چوکیدار نے بڑی ہی سادہ لوہی سے یہ جواب دیا کہ جب بھی اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی, اس ڈاک بنگلے میں چینی کی چند پرچ پیالیاں اور کچھ رکابیاں بھی موجود تھیں. رکابیاں کہتے ہیں بیٹا پیور اردو میں پلیٹس کو, جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں, پلیٹس جو ہوتی ہیں پلیٹس کو کہتے ہیں رکابیاں, ٹھیک ہے. اور ان سب کی پشت انگریزی میں درج تھا 1854 میں جانسن اینڈ جانسن لنڈن چینی کے بنے ہوئے ظروف کہتے ہیں برتنوں کو 100 برس پرانے تھے. یعنی کہ یہ جو ڈاک بنگلہ تھا اس میں بتا رہے ہیں یہ جو مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب جب ایک ڈاک بنگلے میں گئے تو ایسے کہتے ہیں جیسے اس کی چھت اڑی ہوئی ہے اور اوپن ایئر تھیٹر کی مانند معلوم ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بتا رہے ہیں کہ اس میں بنگلے برتن بتا رہے ہیں کہ ظروف اس طرح کے تھے جیسے 1854 اور پرانے بہت ہی چینی کے بنے ہوئے برتن تھے. لیکن ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی ایک چھت سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہہ کر گر گئی تھی. اب ڈاک بنگلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپینسری یاد آ گئی جو ایک نہایت دور افتادہ گاؤں میں واقع ہے. ابھی ڈاک بنگلے کو دیکھ کے رائٹر کہہ رہے ہیں جو یہ قدرت اللہ شہاب اس سبق کے مصنف ہیں, تو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے ایک ڈسپینسری یاد آ گئی اور کہ بغیر اطلاع دیے اور دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا مجھے بے حد شوق ہے. اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کو مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا. ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے. انسان کی آنکھ تو سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ جو ہے فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا رہا ہے. اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے ٹیڑھے ترچھے زاویوں کی وجہ سے کس قدر بھینگی ہو جاتی ہے. خیز اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا جو دراصل وہاں کا اسپتال تھا. ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان کرسی پر اکڑو بیٹھے تھے اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں لکھنے میں مصروف تھے. نسخے لکھنے پر پرسکرائبر جو ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے جو دوائیاں ہمیں لکھ کر دیتے ہیں وہ لکھنے پر اپنے گھٹنوں پر رکھ کر وہ لکھنے میں بزی تھے اور مریضوں کو دے رہے تھے جنہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا. مریض ان کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے. اور کیا مرض ہے ڈاکٹر صاحب مریض سے سوال کرتے ہیں. مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض سے خود تشخیص کرتا تھا اور ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ بڑی صورت سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا کرتے تھے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب تو تھے لیکن بنیان اور ٹی شرٹ میں صرف وہ بنیان اور پتلون میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرح اپنے مریضوں کا معائنہ کیا کرتے تھے. اور ایک سمجھ لیے ایک دیہات تھا وہ. اور یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے پہ جب میں بھی ان کے ڈسپینسری میں داخل ہوا ڈاکٹر صاحب نے جب مجھے دیکھا تو مجھے اپنی بینچ پر سامنے والی بینچ پہ بٹھایا جس پر ان کا حقہ اور پاندان بھی پڑا ہوا تھا. اور انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں کو ترجیح دینے کی کوشش کی لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف جو ہے وہ ذرا پیچیدہ قسم کی ہے. مجھے کیونکہ ان کو وہم کا مرض تھا, یہ جو سبق کے آتھر ہیں ان کو وہم تھا. تو یہ کہتے ہیں آپ پہلے تمام مریضوں کو دیکھ لیں اس کے بعد میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا. جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب ان سے وہ ہوئے ان سے ڈاکٹر صاحب نے گفت و شنید کی. تو ڈاکٹر صاحب نے جب ان سے احوال پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے دماغ میں کچھ خلل واقعہ ہو گیا ہے اور مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی کے نیچے کی اور اینک کے خول کے اوپر سے اور بڑے غور سے گھورا. تو جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع قطع میں ڈپٹی کمشنر والی علامات تو کوئی موجود نہیں, پھر کرسی پر اکڑو بیٹھ کر انہوں نے مجھے کہا اور کاغذ پہ رکھ کر گھٹنے پر رکھ کر غالباً نسخے لکھنے میں مشغول ہو گئے. مجھے یقین تھا کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا تو وہ میرے لیے بدہضمی کا علاج تجویز کر دیتے, لیکن عین اسی وقت گاؤں کے ایک نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا. ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ بے تحاشا بھاگ دوڑ کر جو ہے وہ اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر ایک برآمد ہوئے. جب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور مجھے اسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی تو میں نے بڑی وزاداری سے ڈسپینسری کا بھی معائنہ کیا اور جس میں ٹنکچر آیوڈین سوڈا بائی کارب اسپرین اور بڑی بڑی بوتلوں میں کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ کوئی دوائی موجود نہ تھی. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارا بجٹ اتنا نہیں ہوتا کہ جس میں ہم دوائیوں وغیرہ کو پورا کر سکیں اور بجٹ کا جو ہے وہ بہت زیادہ شارٹ ہوتا ہے اور سال کے آخر میں ہمیں یہ اگلے سال یعنی اگر ہم اس سال ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنی دوائیاں مطلوب ہیں تو وہ اگلے سال آ رہی ہوتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ اس تاخیر کا ہسپتال
کی ہر دل عزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی برا اثر نہیں پڑتا، کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں، میں بہرحال مریض آتے ہی رہتے ہیں، اپنا چیک اپ کرواتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کو نسخہ لکھ کر دے دیتے ہیں اور وہ اسی نسخے کے مطابق دوائیاں لے لیا کرتے ہیں۔ تو جب پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے رجسٹر کے مطابق اعداد و شمار میں مجھے خوشخبری سنائی کہ متواتر کئی برس سے جو ہے وہ مریضوں کی میں تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا رہا ہے، صحیح ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحائی ڈاکٹری کر رہے تھے اور انہیں فخر تھا کہ دوران ملیریا کے مریضوں میں 75% اور الرجی کے بھی امراض میں 45% اضافہ ہوا ہے، اور ڈسپینسری کا جو آخری معائنہ تھا وہ 1931 میں ہوا، 1931 میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ہسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا جس میں غالباً ان کی بھینسیں باندھی ہوئی تھیں۔ اب بتائیے آپ، وہ ہاسپٹل تو ہے اور ان ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کی ہاسپٹل میں بھینسیں بھی ڈاکٹر صاحب کی بندھی ہوئی تھیں، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے اور جسے اب یہ بھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹر بک پیش کی اور اس میں اپنی رائے اظہار کروں۔ پھر معائنے میں میں نے فی البدیہی ہی یہ عرض کیا، دنیائے طب میں یہ ہسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور یہاں پر دوائیوں کی جگہ جو ہے وہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ یہاں ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام بھی ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی ایک اچھا بندوبست ہے، گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، یہ جو قدرت اللہ شہاب ہے انہوں نے، جب ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا تو۔ اور چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اس ڈسپینسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینسیں جو تھیں وہ بدستور بندھی ہوئی تھیں، اور لیکن وزٹر بک کے جس فرق پر میرے پہلے معائنے کی رائے میں نے ظاہر انہوں نے قدرت اللہ شہاب جو تھے، جب انہوں نے پہلا معائنہ ڈسپینسری کا کیا اور اپنی رائے جو انہوں نے درج کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ڈسپینسری میں جو ہے پہلے بھی جس طرح بھینسیں بندھی ہوا کرتی تھیں ابھی بھی ویسی ہی بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی جو رائے کا صفحہ تھا، پہلا صفحہ وہ غائب تھا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ وضاحت کافی دفعہ دے چکی ہوں کلاس میں بھی، اور بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ چیپٹر ہے یہ آپ کی بک کا، تو مجھے امید ہے کہ اس کا آپ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اللہ کے حکم سے کلیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سبق کی جو اضافی مشق ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ نے جو تیاری کرنی ہے وہ آپ کیجئے گا۔ ایک تو سوال جواب اس میں انکلوڈ ہیں، دوسری بات یہ کہ الفاظ معنی جو میں نے آپ کو کروائے تھے، الفاظ معنی آپ ضرور اس کے یاد کیجئے۔ الفاظ معنی آپ یاد کر سکیں گے تو آپ کے لیے اس چیپٹر کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ پھر کہوں گی اپنی اس ویڈیو میں کہ نہیں سمجھ میں آ رہا، اسکول آ کے اپنے ٹیچر سے کنسرن کریں، دوسری بات اپنے پیرنٹس سے کنسرن کریں، بہن بھائیوں سے کریں، جو بھی آپ کے ایلڈر برادر سسٹر ہیں ان سے مشورہ لیں اور سمجھیں ان سے، جو بھی بات کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے جو بھی پرابلم آپ کو درپیش ہیں ضرور ان سے سمجھیں اور گائیڈ لائن لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے سوالات جو ہیں وہ مصنف نے ڈاک بنگلے کو کس حالت میں پایا، اس کے تمام سوالات آپ کے سولوشن مٹیریل میں موجود ہیں اور اپنے سولوشن مٹیریل کے مطابق اپنی تیاری کریں گے، ٹھیک ہے۔ ورڈس میننگ انکلوڈنگ کوسچن آنسر، اور پھر محاورات، اس میں محاورات جو ہیں فرسٹ محاورہ ہمارے پاس ہے راز فاش کرنا، سب کے سامنے، جیسے میں نے ابھی بتایا سب کے سامنے چھپی ہوئی بات بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ کوئی بات ہم نہیں بھی بتانا چاہ رہے تو لیکن ہم نے وہ بات سب کے سامنے عیاں کر دی، ظاہر کر دی، واضح کر دی، تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا راز فاش کر دینا۔ کسی نے ہمیں منع کیا کہ میری یہ بات کسی کو نہیں بتانا، یہ میرے اور تمہارے درمیان امانت ہونی چاہیے، یہ بات یا یہیں ختم کر دو، لیکن پھر بھی میں نے وہ بات دوسروں کو بتا دی، تو یہ بات بیٹا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کا راز فاش کر دیا، اس کا راز کھول دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو بات جہاں بھی کسی کی بھی بات کسی کے حوالے سے بھی کہیں بھی سنیں تو اس کی بات ہم وہیں ختم کر دیں، نہ کہ ہم دوسروں کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ خندۂ پیشانی، خوش اخلاقی، ہمیں بڑوں کے ساتھ خندۂ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے یا خوش اخلاقی یا خندۂ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ تشخیص کہتے ہیں، یہاں میں نے لکھا تشخیص، بیماری کا تعین کرنا، تشخیص کہتے ہیں بیماری کا تعین کرنا۔ پرسکرپشن، ڈاکٹر پرسکرائبر دیتے نا، ہم دوائی لینے جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو بیماری کا تعین کرنا، صحیح۔ اچھا جی، تھرڈ ہے ڈاکٹر ہسپتال میں مریضوں کی تشخیص کرتے ہیں۔ آنکھوں میں دھول جھونکنا، اس کے میننگ ہوتے ہیں دھوکہ دینا، یعنی دوران امتحان کچھ بچے جو ہیں وہ اپنی ٹیچرس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہوتے ہیں، ہے نا، چٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ اس کی سلیس اردو آسان لفظوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلیس اردو کسی بھی چیپٹر کے حوالے سے کہیں بھی آپ لکھیں تو پہلے جو ہے سلیس اردو کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیراگراف آپ کے کوسچن پیپر میں دے دیا جاتا ہے، ایک پیراگراف مشکل ڈیفیکلٹ ورڈس کا
پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ پیراگراف پورا. تو آپ کو پہلے جو ہے وہ سلیس اردو میں پہلے بحوالہ مصنف آپ کو پورا حوالہ دینا پڑتا ہے مصنف کا کہ یہ سبق کون سی کتاب کون سی کلاس کے کتاب سے لیا گیا ہے یہ سبق, اور اس کے رائٹر کون ہے, اس کے مصنف کون ہے. ٹھیک ہے, بحوالہ مصنف کے آپ لکھیں گے, اس کے بعد آپ سلیس اردو کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر پورا پیراگراف لکھیں گے. اور اس سبق میں جو ہسپتال جو آپ کا سبق ہے اس میں جو ہے وہ ہے آپ پہلے سلیس اردو کی ہیڈنگ ڈالیے گا, اور لاسٹ پیراگراف ہمارا ہے دنیائے طب سے لے کر, جو میں نے کلاس میں بھی آپ کو فزیکلی کلاس میں بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے, کہ دنیائے طب میں یہ ہسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے یہاں پر دوائیوں کی جگہ سے لے کر. اور لاسٹ لائن جو ہماری ہے اس پیراگراف کی وہ ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں. یہاں تک کہ پورا پیراگراف جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح لکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے اور اس کو پھر کنورٹ کرنا ہے بحوالہ مصنف کے ساتھ آسان اردو میں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی سلیس اردو اس چیپٹر کا ہو گیا جو انکلوڈ ہے اور آپ کو یاد کرنا ہے. وضاحت بھی اس کی ہو گئی. شروع میں آ جائے گا یہ اقتباس جو ہے وہ ایک تنزیہ تحریر ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ چیپٹر سے متعلق کہ قدرت اللہ شاہ صاحب جو ہیں وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. یہ ایک تنزیہ تحریر ہے اور مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہسپتال میں علاج دوائیوں سے ہوتا ہے لیکن یہاں دیسی نسخے مریضوں کو دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریضوں کی تعداد میں روز افزوں ترقی ہوتی جا رہی ہے, اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہسپتال میں جانور باندھے جا رہے ہیں. طنز پر فرماتے ہیں کہ گندگی کو تو وقت پر اٹھا لیا جاتا ہے نا. ایون کہ اگر ہمارے گھر میں کچرا بھی پڑا رہتا ہے تو ہم آپ کی مدرس بھی آپ لوگوں کے گھر میں کہہ رہی ہوتی ہوں گی کہ بیٹا آپ نے اگر چیز کھائی ہے تو ریپر آپ کمرے میں روم میں نہ ہو, فوراً ڈسٹ بن میں ڈالیں. تو یہی ہم آپ کو کلاس میں بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں اور یہی ایک صفائی کا تقاضا بھی ہے کہ اگر آپ جہاں بھی کوئی چیز گندگی دیکھیں تو فوراً اس چیز کو اٹھا کر آپ فوراً اس کو صاف کر دیں. گندگی کسی بھی صورت میں کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہی طنز پر فرماتے ہیں کہ گندگی کو تو وقت پر اٹھا لیا جاتا ہے لیکن اس کی باقیات پر آنے کے لیے کیا ہوتا ہے, مکھیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. مطلب پھر بھی یہ کہ اتنی صفائی ستھرائی نہیں ہے, گندگی تو گندگی ہی رہتی ہے اور جب گندگی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر مکھیاں بھی اس کے اوپر آ کر بیٹھیں گی. یہ ہو گیا اس کا چیپٹر. اس کے کویشچن آنسر, ورڈس میننگ اور محاورات کے ساتھ جملے. دوسری بات یہ کہ بحوالہ مصنف آپ نے سلیس اردو کا استعمال کرنا ہے اور کچھ اس میں سلیکٹڈ آنسرز ہیں جو آپ کے پیپر میں بھی شامل ہیں اور میں بھی انشاءاللہ تعالی اسسمنٹ بھی آپ کو شو کر دوں گی اسی ویڈیو میں. اور اس کو اچھی طرح سرچ آؤٹ کیجئے گا, دیکھیے گا, سمجھیے گا, صحیح ہے, اور تیاری کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بیٹا آپ لوگوں کے ایگزامس بہت قریب ہیں. اچھا, اس کا اسی میقات دوم کا جو ہے ہمارے پاس تو ایک سبق ہسپتال تھا. دوسرا جو پوم ہے ہمارے پاس وہ ہے بادل کا گیت. صحیح ہے, بادل کا گیت میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کا مرکزی خیال بھی ہے, ورڈ اسپننگ بھی ہے, خلاصہ ہے, سوری اس کا مرکزی خیال نہیں ہے بلکہ خلاصہ ہے. اور میں آپ کو اس کی جو ایک بند ہے پورا اس شعر اس پوم کا اس نظم کا جو ایک پورا بند ہے اس کا میں آپ کو ایک بند کے ساتھ ساتھ بحوالہ مصنف اور تشریح بھی بتا دوں گی اور تشریح کے ساتھ ساتھ اس چیپٹر کا خلاصہ ہے اور مختصر سے سوالات ہیں 4-5 جو میں آپ کو فزیکلی کلاس میں کروا چکی ہوں اور آئی تھنک آپ کے کانٹینٹ میں بھی موجود ہے یہ کام. صحیح ہے, اور ورڈ اسپننگ وغیرہ بھی. اور دوسری بات, اس سبق کے جو ہمارے نظم جو لکھی ہے وہ شاعر ہمارے بہت مشہور ہیں ہمارے پاکستان کے, احمد ندیم قاسمی صاحب. انہوں نے یہ نظم لکھی ہے بادل کا گیت. صحیح ہے, تو بادل کا گیت. میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں, میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں, کبھی سیپوں میں کبھی کائیوں میں. یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر یعنی احمد ندیم قاسمی جو ہیں اس نظم کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر جو ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں اور میں جو ہوں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں. پرچھائیاں کہتے ہیں بیٹا سائے کو. پرچھائیاں کسے کہتے ہیں؟ پرچھائیوں کہتے ہیں سائے کو. ٹھیک ہے, پرچھائیوں, سائے. کبھی سیپوں میں کبھی کائیوں میں. کائی کسے کہتے ہیں؟ سیپ کہتے ہیں نا. آپ سمندر کے قریب کبھی بھی آپ جائیے پکنک پوائنٹ پہ کہیں بھی کسی بھی پلیس پہ چلے جائیں آپ سی ویو سائٹ پہ تو آپ دیکھیں گے کہ سیپیں جو ہوتی ہیں ہمیں کبھی بھی سمندر کے کنارے ہمیں پڑی ہوئی ملتی ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی سیپیں جو وائٹ کلر کی ہوتی ہیں نا وہ سیپیں ہوتی ہیں. اور کبھی کائیوں میں. کائی کہتے ہیں وہ سبزی جو اکثر پانی کے اوپر جم جاتی ہے, گرین گرین سی کائی ایک تہ جم جاتی ہے. صحیح ہے, پانی کے اوپر جم جاتی ہے. کائی لگ جاتی ہے نا, پانی بہت اکثر بہت پرانا پانی ٹھہرا ہوا ہے اس میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے, اسمیل ہو جاتی ہے. اور دوسری بات کائی یعنی ایک سبز کلر کی جو ہے, ایک گہرے سبز کلر کی ایک کلر ہوتا ہے اس کا اور اس میں اس کے اوپر بہت سے پودے پیدا ہو جاتے ہیں یا پھر وہ جب پانی پڑتا ہے اس کے اوپر نا. مگر ایک دن شوق تپتی شعائیں پکاریں کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں, اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں. نشیلی کہتے ہیں بیٹا نشے میں ڈوبی ہوئی.
نشیلی کسے کہتے ہیں؟ نشے میں ڈوبی ہوئی کو. صحیح ہے. ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا, ہواؤں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا, سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا, مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی, مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی. پربت کہتے ہیں پہاڑ کو. پربت کہیں گے پہاڑ کو. صحیح. اس میں بہت سے مشکل ورڈس ہیں, آپ نے خود اپنی سیلف پریپریشن کرنی ہے. آپ کے پاس سولوشن مٹیریل موجود ہے, پلس الفاظ بائنی کلاس میں ہی ٹیچر کروا چکی ہیں. جب اچھی طرح آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا سب کچھ کرنا, اس کی وضاحت دینی, اس کی تشریح کرنی, اور اس کا خلاصہ مرکزی خیال جو بھی ہے اس سبق کا, تمام اس بات کی بات کر رہی ہوں میں. تو سب کچھ آپ کے لیے جب آسان ہوگا جب آپ چیپٹر کو اچھی طرح بغور جائزہ لیں گے اور اچھی طرح اس چیز کو سمجھیں گے. صحیح ہے. کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی, میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا. پربت پھر کہوں گی میں پہاڑ کو کہتے ہیں. وہ اکڑا میں گر جا وہ بھپرا میں کھیلا. وہ اکڑا میں گر جا وہ بھپرا میں کھیلا. بھپرا کہتے ہیں بے لگام کو. بھپرا بے لگام. اس نظم میں کافی مشکل ورڈس ہیں اور آپ کو یاد کرنے, جب تک آپ یاد نہیں کریں گے نا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. بھپرا کہتے ہیں بے لگام کو. صحیح ہے. اور پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ. فانی کہتے ہیں ختم ہو جائے گا. فانی کسے کہتے ہیں؟ ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخی دکھائی, یعنی پٹخی کہتے ہیں کس کر زمین پر دے مارنا. صحیح ہے. جیسے بچے آپس میں فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور خوب کھیل رہے ہوتے ہیں, تو بچے ایک ایسا ہوتا ہے نا, کبھی بھی کسی نے ایک کوئی دھکا دے دیا زمین میں بچے گرتے ہیں, تو پٹخی دینا. پٹخی کہتے ہیں پٹفی ہے زمین پر دھکا دینے کو. صحیح ہے. پٹفی کہتے ہیں بیٹا آپس میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, لگ جاتی ہے اور زمین پر دھکا بھی دے دیا جاتا ہے, تو اس کو ہی کہتے ہیں پٹفی دینا, یعنی زمین پر دھکا دینا. پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخی دی, یعنی کس کر زمین پر دے مارا, کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی, مجھے لے اڑی شوخ ہوائیں پریاں ہوا کی. میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا, ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا, ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا. ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا, میں لپکا میں پلٹا میں گرجا میں چمکا, دھواں بن کے چھایا بن کے دمکا. دمکا بھی بیٹا کہتے ہیں چمکنے کو. دمکا کہتے ہیں چمکنے کو, چمکا. کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا, اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے, میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے. اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے, یہ شاعر خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, اور میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے. یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے, میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے, میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے, مگر ایک گھتی تو اب کھل چکی ہے. گھتی کہتے ہیں گرہ کو. کسے کہتے ہیں؟ گرہ کو. صحیح ہے. گھتی کہیں گے گرہ کو. صحیح ہے. وہ لگ جاتی ہے نا, گرہ لگ جاتی ہے کسی بھی چیز میں, کپڑے میں یا کسی بھی چیز میں گرہ کا لگ جانا. صحیح ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مگر ایک گھتی تو اب کھل چکی ہے. یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے, یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے, سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے. صحیح. تو یہ بہت اچھی اور بہت پیاری سی نظم ہے آپ کی اردو کی کتاب کی بادل کا گیت. اور اس کی جو شاعرانہ خصوصیات ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ شاعرانہ خصوصیات بیٹا اس کی یہ ہیں کہ ویسے تو خیر ان کا جو شاعری نام تھا وہ تھا احمد ندیم قاسمی صاحب, اور ان کی کافی غزل ہیں اور پومز بھی ہیں ان کی جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اب تک. تو لیکن ان کا اصل نام جو ہے وہ احمد شاہ ہے. صحیح ہے. اور ان کے بارے میں بتا دیتی ہوں میں کہ یہ ان کا اصل نام احمد شاہ ہے, اور آپ جو ہیں وہ سرگودا میں پیدا ہوئے. بی اے کے بعد سرکاری ملازمت کی, لیکن پھر ملازمت چھوڑ کر یہ لاہور آ گئے. آپ کی شاعری کا باقاعدہ آغاز 15 سال کی عمر سے ہوا, اور آپ کی شاعری کے 4 مجموعے ٹوٹل شائع ہو چکے ہیں, اور جن کے نام یہ ہیں. نمبر 1 اس میں سے ہے جلال و جمال, دوسرا ہے شعلہ گل, تیسرا ہے دشت وفا, اور آخر کا جو ان کا یہ ناول شائع ہوا تھا مجموعہ, اس کا ہے نام رمجھم. آپ ایک افسانہ نگار بھی ہیں. آپ کی شاعری اور تحریروں میں حقیقت نگاری اور روشن خیالی اور انسانی عظمت نمایاں ہے. تو یہ ایک بہترین شاعر ہیں, اور ان کا حوالہ بھی میں دے دوں. اچھا, اس کے جو حوالہ پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں خلاصے کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایگزام میں بیٹا جب اس کا خلاصہ آئے گا تو خلاصہ بھی اگر آپ کریں تو کوشش کیجئے گا کہ حوالہ اگر کسی بھی خلاصہ اگر سبق کا ہے, مطلب کسی افسانے کا ہے یا پھر نظم کا ہے, تو پہلے اس کا آپ جو ہے وہ حوالہ لکھیں گے. صحیح ہے. حوالہ لکھیں گے, حوالہ شاعر و نظم آئے گا,
پہلے جو ہیڈنگ آپ شو کریں گے، جس طرح میں نے آپ کو سلوشن میں بتایا ہے کہ حوالہ شاعر و نظم لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے یہ نظم جناب احمد ندیم قاسمی کی تحریر ہے اور ہماری جماعت ششم کی کتاب سریر خامہ اردو ادب سے کے نصاب میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا حوالہ ہو گیا. اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ مینشن کریں گے اور تشریح خلاصے اس کا بتائیں گے کہ اس نظم میں شاعر نے بادل کی کہانی بیان کی ہے کہ پہلے بادل جو ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا، لیکن آسمان کو چھونے کی خواہش میں وہ اپنا وطن چھوڑ آیا. ہواؤں نے اسے آسمان میں اڑایا، میدانوں میں گھومتا پھرتا لیکن اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا. پھر کیا ہوا کہ بادل جو ہے وہ اپنی بے بسی اور بربادی پر بادل رونے لگا تو دنیا والے خوش ہونے لگے. اور لیکن بادل جو ہے وہ اب پر امید ہے اور برسنے کے بعد نالوں اور دریاؤں میں جا گرتا ہے ہوتا ہوا، یعنی برسنے کے بعد نالوں اور دریاؤں میں گرنے کے بعد یہ سمندر سے جا ملے گا. ٹھیک ہے، اب یہ پر امید ہے بادل. اس کا جو ہے وہ خلاصہ بھی میں نے کلاس میں آپ کے سلوشن میں موجود ہے اور اس کی جو تشریح ہے، تشریح میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کہاں سے لینا ہے. فرسٹ جو ہمارا پیج ہے آپ کی بک میں بادل کا گیت، یہاں میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہمارے پاس تھرڈ شعر ہے. ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا. صحیح، یہ جو ہمارا ایک ہے یہ پورا شعر کہیں گے کیونکہ 3 لائنوں پر ہی. تو اس کے ساتھ بھی جب شعر لکھا جاتا ہے تو جیسے بات میں نے آپ کو پہلے بتائی خلاصے کے حوالے سے کہ خلاصے میں بھی آپ بحوالہ شاعر و نظم لکھیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں جب یہ آپ تشریح کریں گے تو تشریح میں بھی شروع میں پہلے بحوالہ شاعر و نظم آئے گا اور بحوالہ شاعر و نظم میں آپ لکھیں گے دوبارہ یہ نظم جناب احمد ندیم قاسمی کی تحریر ہے اور ہماری جماعت ششم کی کتاب سریر خامہ کے نصاب میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ بادل نے ستاروں کے دھن میں وطن تو چھوڑ دیا لیکن اب ہوائیں ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دے رہی. صحیح نا، بادل کو ہوائیں جو ہیں وہ ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دے رہی اور اسے اڑاتے کبھی شاخوں میں کبھی میدانی علاقوں میں سے گزرتی ہیں اور غرض بادل اپنی منزل کی تلاش میں ہی رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو آخری بات بھی انہوں نے یہی بتائی جب یہ انہوں نے کہا نا میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا، ادھر سے نکل کے ادھر گھوم آیا. مطلب بادلوں کا کوئی مقام نہیں ہے، بادلوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، بادل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موو ہوتے رہتے ہیں، ہوائیں انہیں کہیں نہ کہیں دھکیلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بس اس طرح آپ لوگوں نے یعنی کہ یہ تشریح جو ہے وہ بحوالہ شاعر و نظم لکھنا ہے اور جب آپ کا پیپر ہوگا اور جس طرح آپ کو سلوشن مٹیریل دیا گیا ہے اسی سلوشن مٹیریل کے مطابق آپ لوگ اپنی تیاری رکھیے. انشاءاللہ آپ کے ایگزامس بہت قریب ہیں اور ہو جائیں گے آپ اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، محاورات کو جملوں میں استعمال کریں یا آپ کا اس نظم کا سوالات میں آپ کو مختصر سے بتا دیتی ہوں. فرسٹ جو کویسچن تھا بادل کہاں رہتا تھا اور اس کا گھر کہاں تھا. صحیح ہے، اور ٹھیک ہے چلیں اوکے کلاس میں یہ آپ لوگوں سے اسٹوڈنٹس کہہ رہی ہوں کہ یہ میں نے آپ کو اس کا جو ہے وہ خلاصہ اور یہ بتایا ہے تشریح، خلاصہ اور تشریح جو میں آپ کو وضاحت دے دی ہے. بحوالہ شاعر و مصنف آپ نے یہاں مینشن کرنا ہوگا. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سوالات کے جوابات، فرسٹ کویسچن جو ہمارے پاس ہے وہ بادل کہاں رہتا تھا اور اس کا گھر کہاں تھا، اور دوسرا سوال بادل نے کس لالچ میں اپنا وطن چھوڑا. بادل نے ستاروں کی لالچ میں اپنا وطن چھوڑ دیا تھا اور بادل کا گھر سمندر کی گہرائیوں میں تھا اور سمندر کی لہروں میں رہتا تھا. اور تیسرا سوال جو ہے وہ ہے تیز جھونکے نے بادل سے کیا کہا. تو تیز جھونکے نے بادل سے یہ کہا تھا کہ اسے اس پہاڑ سے لڑ کر دکھاؤ. صحیح ہے، اور میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے سے شاعر کی کیا مراد ہے. شاعر نے زمانے کی بے رخی کا ذکر کیا اس میں شاعر جو ہے وہ زمانے کی بے رخی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب میں رویا تو دنیا بھی لگی مسکرانے. اچھا، سمندر کس طرح بنتے ہیں تو شاعر نے اس نظم میں سینٹنس کے حوالے سے صرف دنیا کی بے رخی کا ذکر کیا ہے. صحیح ہے کہ دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں نا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، تو اس میں دنیا کی زمانے کی بے رخی کا ذکر کیا گیا ہے. اور سمندر کس طرح بنتے ہیں، سمندر جو ہے وہ بادل کے برسنے سے بنتے ہیں. صحیح ہے، تو یہ تھے اس کے مختصر سے سوالات جس کی آپ نے تیاری کرنی ہے اچھی طرح. اور الفاظ جملے الفاظ معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیے. اس کے مشکل الفاظ جو تھے الفاظ جملے نمبر 1 ہے آفت ڈھانا. آفت ڈھانا کہتے ہیں مصیبت آ جانا. ٹھیک ہے، آفت کہتے ہیں مصیبت آ جانے کو، کہ مہنگائی ہمیں پتہ ہے آج کل ہم سب پر آفت ڈھا رہی ہے. جو ہمارے کرائٹیریا ہے، ہمارا ریشو ہے مہنگائی کا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو بس یہی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ آج کل آفت ڈھا رہی ہے. اور پربت پر برف کا منظر نہایت حسین لگتا ہے. پٹفی دینا تو کشتی کے میدان میں مقابل کو پٹفی دینا بھی ضروری ہوتا ہے. فانی، اس دنیا میں موجود ہر چیز فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے. کوئی چیز یہاں باقی نہیں رہے گی، ہم سب ختم ہو جائیں گے اور واحد جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ہم سب جو ہیں وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے. ہر چیز، ہر جاندار بے جان چیز یہاں سے چلے جائیں گے.
تو بیٹا اس سبق کی جو میں نے آپ کو تشریح کی وضاحت بھی کر دی ہے، دوسری بات شاعرانہ خصوصیات بھی ان کی بتا دی ہیں، اور خلاصہ بھی ہے، اور کویسچن آنسر اور مشکل الفاظ وغیرہ بھی سب کچھ بتا دیے ہیں، اور سبق ہسپتال کی بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو بریفنگ وغیرہ ہر چیز دے دی ہے. تو اب جو ہے میں آپ کو اس کا اسسمنٹ شو کروا دیتی ہوں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ جو فرسٹ چیپٹر اس کے ایم سی کیوز ہے، آپ کا فرسٹ کویسچن کثیر الانتخابی سوالات. فرسٹ جو ہے وہ جناب بھائی ترجیحاتی ڈیش کے مالک تھے. آپشنز آپ کے پاس ہیں فکر، ذہین، عمل. یہ پاز کر کے دیکھ لیجئے گا، یا اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو وہ لے لیجئے گا. اور جتنے بھی اسسمنٹ آپ کو ویڈیوز میں شو ہو رہے ہیں، مس کروا رہی ہیں، تو کوشش کریں ان کی جو ہے وہ آپ پاز لے کر، یا پھر یہ کہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اسی کے اکارڈنگ آپ تیاری کریں. ٹھیک ہے. سیکنڈ آپ کے پاس ہے اس زمانے میں کھارا در کے کچھ بیوپاری ڈیش کا کام بھی کرتے تھے. آپشنز آپ کے پاس ہیں بینکاری، سود، ادھار. اس چپراسی کی ڈیش مر چکی تھی. نمبر 1 ہے بیوی، بیٹی، ماں. میں نے مرزا کو سخت ڈیش دیکھا، بے چین، پریشان، خوش. ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے ڈیش میں گئے، گھر، محل، کوارٹر. میری تراش خراش اور وضع قطع میں ڈیش کی کوئی علامت موجود نہیں. صوبے دار، ڈپٹی کمشنر، کمشنر. ڈسپینسری کا آخری معائنہ ڈیش میں ہوا تھا 1931، 1448، 1939. جو بھی صحیح آپ کا کریکٹ آنسر ہوگا وہ آپ نے یہاں شو کرنا ہے. میں رویا تو دنیا لگی ڈیش مسکرانے، ہنسنے، رونے. زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ڈیش تھا بیچارہ، ساکن، خوش، افسردہ. کوشش کریں اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یا پھر اچھی طرح اس کو پاز کر کے دیکھیے اور سیو کیجیے اپنے اس پہ، تو آپ کے لیے تیاری کرنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ سمجھ لیں کہ پورا آپ کے اکارڈنگ ٹو یور پیپر ہی ہے. تمام تیاری جو کروائی جا رہی ہے وہ پیپر کے مطابق ہی ہو رہی ہے. خطاب اس دن سے اسماعیل علیہ السلام نے پایا، ذبیح اللہ، خلیل اللہ یا کلیم اللہ. مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیے. نمبر 1 جو ہے وہ درامت، انتقام، جفاکش. ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. قیاس سرائیاں، آنکھوں میں دھول جھونکنا اور مراسم. درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. فلم دیکھ کر مرزا کی کیا حالت ہوئی؟ سوال نمبر 2 ہے سمندر کس طرح بنتے ہیں؟ سوال نمبر 3 آپ کے پاس ہے میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نمبر 4 ہے بادل کہاں رہتا تھا اور اس کا گھر کہاں تھا؟ سوال نمبر 5 آپ کے پاس ہے فلم کی کہانی کیسی تھی؟ ٹھیک ہے. اچھا، سوال نمبر 5 اس اسسمنٹ کا جو لاسٹ سوال ہمارا ہے وہ ہے سلیس اردو. پیراگراف کی آپ نے تشریح بما حوالہ لکھنی ہے. جیسا کہ ابھی میں نے اس لیکچر میں آپ کو بتایا کہ دنیائے طب سے لے کر لاسٹ پیراگراف سبق ہسپتال کا ہمارے پاس تھا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دنیائے طب سے لے کر ڈیش خاص پابندی عائد نہیں. یہ لاسٹ پیراگراف سبق ہسپتال کا آپ کے پاس موجود ہے. آپ نے اس کی بما حوالہ آپ نے آسان اردو میں آپ نے اس پیراگراف کو کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 6 ہمارے پاس ہے احمد ندیم قاسمی کی شاعری پر ان کی شاعرانہ خصوصیات تحریر کرنی ہے. اور سوال نمبر 7 آپ کے پاس ہے نظم بادل کا گیت کا خلاصہ بما حوالہ آپ تحریر کریں گے. ٹھیک ہے. اس کا خلاصہ آپ نے ضرور لکھنا ہے. میں نے ابھی آپ کو خلاصہ اور تشریح کی وضاحت دی ہے نظم بادل کا گیت کی. آپ نے اچھی طرح لکھنا ہے اور دیکھنا ہے اور تیاری کرنی ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں بیٹا کہ یہ جو اسسمنٹ آپ کو دیے جا رہے ہیں انہی اسسمنٹ کے مطابق ویڈیوز کے تھرو جو اسسمنٹ آپ کو دیے گئے ہیں ان تمام ویڈیوز کی تیاری آپ اچھے سے کریں، کیونکہ ایگزامز آپ کے قریب ہیں. مے بی پاسبل انشاءاللہ، ویسے ایکسپیکٹڈ آپ کے جون میں ہی ہے ایگزام، ابھی ڈیٹ کچھ کنفرم نہیں ہے. تو بس دعا کریں، آسانیاں پیدا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں فرمائے. اور ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور اچھی سی پریپریشن کیجیے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ.